بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا قائما فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليه فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہی کہ وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی. اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی وارث قریبی رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ کو جنم دے تو اس کے بعد اس کو لے کر کے آنا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. اس کے پیغمبر نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے. پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس نے بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے. کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی. یہ حدیث زنا کے تعلق سے ہے کہ اس عورت نے زنا کر لی اور پیٹ میں بچہ بھی ٹھہر گیا، لیکن جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہوں کا سزا نہ لے لیا تب تک چین سے نہیں بیٹھی. تو اس میں تو ایک حد رجم ہے. رجم کہتے کس کو ہیں؟ رجم کہتے ہیں کہ عورت کو اگر عورت شادی شدہ ہے تو عورت کو کمر تک گاڑ دیا جاتا ہے مٹی میں اور اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں رجم. تو جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو رجم کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا تو اس کا چھینٹا اس کے کپڑے میں، خون کا چھینٹا کپڑے میں پڑ گیا، جسے وہ برا بھلا کہنے لگا اس عورت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو خالص توبہ کی اگر اس توبہ کو اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے. تو خالص توبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کے جذبہ خوف الہی اور محاسبہ آخرت کا بیان اور ان کا اخروی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دینا ہے. یعنی انہوں نے اس عورت نے کہی کہ ہم کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی ہم کو سزا دی جائے گی، تو کیوں نہ وہ کل قیامت کے دن سے پہلے ہی ہم کو اسی دنیا میں سزا دے دی جائے. اور کہا کہ اللہ کے رسول جب تک آپ سزا نہ دے دیجئے تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو اس وقت صحابی ہو یا صحابیات ہو
کوئی بھی گناہ کا کام کر لیتے تھے تو دل میں ایک تڑپ تھی، اللہ کا ڈر، خوف الہی، خوف تھا ایک کہ میں اس حالت میں اگر مر جاؤں تو قبر میں کیا حال ہوگا۔ تو اس طریقے سے وہ کوئی بھی گناہ کرتے تو اسی دنیا میں سزا لے لیا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کی نماز جنازہ جائز ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کی نماز جنازہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ اسے حلال سمجھ کر نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں اندیشہ کفر ہے۔ بشرطے کہ اگر وہ زنا بھی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم زنا کر رہے ہیں تو حلال ہے، حلال صرف میاں بیوی کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اجنبی عورت، اجنبی مرد ملتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو اس کا اندیشہ نہ ہو کہ حلال ہے، اگر حلال سمجھ کے کرتا تو پھر کبیرہ گناہ ہو جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حاملہ عورت کو اس وقت تک سزائے رجم نہیں دی جائے گی جب تک وضع حمل نہ ہو۔ اب اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہیں کر دیتی تب تک اس کو رجم نہیں کریں گے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر جا گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، کہا کہ نہیں ابھی تمہارا بچہ دودھ پیتا ہے، جاؤ بچہ جب کھانے پینے سیکھ لے پھر لے کر کے آنا۔ پھر جب وہ لے کے گئی اور جب وہ پھر بچہ کھانے لگا اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آ گئی اور کہا کہ دیکھیے اللہ کا رسول اب وہ بچہ دودھ کے لائق سے پار ہو کر کے اب وہ روٹی کھانے لگا، کھانا کھانے لگا، اب مجھے سزا دے دیجئے۔ جب وہ بچہ اور اس کے دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے، یعنی جب وہ دودھ چھوڑ دے تبھی لے کر کے آنا۔ جب وہ عورت کا بچہ دودھ چھوڑ دیا، کھانا کھانے لگا، تب جو ہے وہ عورت آئی اور اللہ کے رسول نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو آج کل کی عورتیں، آج کل کی لڑکیاں ایک سے ایک گناہ کرتی ہیں، یا آج کل کے نوجوان لڑکے گناہ کرتے ہیں، کبھی کسی عالم کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر یا ہم سے یہ گناہیں ہو چکی ہیں، ہم کیا کریں۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی غم اور فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ